ضروری نہیں مولانا عابد نماز کے بعد پڑھائیں تو آپ پڑھیے، یہ نہ پڑھائیں تو نہ پڑھیے۔ ہر جوان کے، ہر بچے کے، جتنے بھی جوان لڑکے ہیں، یہ بہترین تحفہ ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ مجلس میں، ماتم میں، بازار میں، دکان میں، کہیں بھی جائیے اس دعا کو نہ بھولیے، اس لیے کہ یہ دعا آپ کا رابطہ مضبوط کرتی ہے امام زمانہ سے، اور امام زمانہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ کلاس کا موضوع چل رہا ہے رمضان المبارک کی بہار، اور رمضان المبارک میں برکت، رحمت اور مغفرت۔ یہ بہترین موقع ہے اللہ سے اپنے گناہ معاف کرانے کا۔ رمضان کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں چیک کریں تو رمضان کے معنی آپ کو ملیں گے سورج کی دھوپ جب تیز پڑے ریت کے اوپر، اس صحرا کے اوپر جب سورج کی دھوپ تیزی سے پڑے اور ریت اتنا جل جائے کہ اس میں اگر دانہ ڈال جائے تو دانہ جل کے راکھ ہو جائے، تو اسے عربی میں رمضا کہتے ہیں۔ رمضا یعنی سورج کی دھوپ اتنا تپا دے ریت کو کہ ریت میں جلانے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں رمضا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی یہ بندہ پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے، بڑی پاکیزگی کا مہینہ ہے، پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان یعنی گناہوں کو جلا کے راکھ کرنے والا، اسی لیے نبی نے ایک حدیث میں رمضان کے معنی بھی بتائے، سمی رمضان لأن رمضان یرمز الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے پاس اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا، اور جتنا جتنا ہم گناہوں سے پاک ہوتے رہیں گے اتنا ہی ہم آل محمد کے قریب ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے موضوع قرار دیا گیا ہے ہسٹری آف امام زمان۔ سب سے پہلے وہ دعائیں جو زمانہ غیبت میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ایک دعا بڑی مشہور جس کو دعائے فرج کہتے ہیں، آپ اسے دعائے اللہم کل ولی کل بھی کہہ سکتے ہیں، دعائے فرج بھی کہہ سکتے ہیں۔ دعائے فرج کے حوالے سے ہمارے پاس اور بھی دعائیں کتابوں میں موجود ہیں جنہیں آپ کلمات فرج کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، یہ جو قنوت میں پڑھے جاتے ہیں یہ کلمات، یہ بھی کلمات فرج کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، جو اس امام بارگاہ میں مستقل پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت خالی نماز مغرب اور عشاء اور صبح کے بعد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ والی دعا پڑھیں گے۔ اس دعا کا کوئی وقت معین نہیں ہے، یعنی آپ اپنی جاب پہ جا رہے ہیں تو بھی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رات میں بستر پہ لیٹے ہیں تو وہاں بھی آپ یہ دعا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو کام کرتے وقت بھی، چونکہ روایت میں موجود ہے جب بھی آپ پڑھنا چاہیں اس وقت اس دعا کو پڑھ سکتے۔ اس کا کوئی نماز کے بعد خاص ٹائم نہیں ہے، نماز کے بعد تو پڑھنا ہی ہے، کیونکہ نماز سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اب بہترین وقت ہے امام سے قریب ہونے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، نجاست کی حالت میں یا ہماری روح نجیس ہو یا ہمارا بدن نجیس ہو تو ہم امام زمانہ سے کبھی قریب نہیں ہو سکتے۔ امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو اور ہماری روح بھی پاک ہو، اس لیے کہ وہ تطہیر کے سمندر ہیں، آیہ تطہیر کے مالک ہیں، آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ اپنا بدن بھی پاک رکھنا ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے اور امام زمانہ کی معرفت کے لیے، اور اپنی روح بھی پاک رکھنا ہے اس امام زمان کے لیے بآواز بلند صلوات۔
تو پہلا مسئلہ اس دعا کے بارے میں، آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے اللہم کل ولی کل کے لیے، اور نہ زمانے کی پیریڈ کی کوئی قید ہے کہ فلاں وقت پڑھیں۔ اس کی تاکید زیادہ ہوئی ہے اعمال شب قدر، جو 23 کے اعمال علامہ عباس قمی علیہ الرحمہ، عباس قمی کی ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ یہ مفاتیح الجنان بہت عظیم کتاب ہے، ایران میں آپ ہر جگہ جائیں گے، ہر آدمی کے گھر میں اور ہر آدمی کے پاس مفاتیح الجنان ہے۔ ہمارے یہاں دعائیں پڑھنے کا شوق کم ہے، تو شاید ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دعا کی کتاب ہمیں کسی کے مرنے کے ایصال ثواب کی مل جائے، ہم اپنی طرف سے دعا کی کتاب خریدنا نہیں چاہتے، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے اور اس مرنے والے کا اگر بجٹ اچھا ہے تو وہ کتاب چھپوائے پھر ہمیں بانٹے۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو ان کتابوں کو لے جاتے ہیں مجلس سے پھر ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ خواتین میں کچھ جوش ہوتا ہے دعا پڑھنے کا تو وہ دعا پڑھ لیتی ہیں، باقی ہمارے جوان لڑکوں کو تو دعا سے کوئی مطلب ہی، یہ جا کے جناب عباس کی درگاہ پہ یا جناب امیر المومنین کی درگاہ جوگی پورے میں بھی یہ ایک شاعر کی مناجات پڑھنے کو تیار، مطلب کسی نے مناجات کہی تو مناجات پڑھ رہے ہیں، اچھی چیز ہے، آپ کی زبان میں آپ کی دعا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ ان دعاؤں کو روزوں پہ جا کے پڑھیے جو امام نے بیان فرمایا، لیکن ان دعاؤں کے اثرات الگ ہیں، ان دعاؤں کی بڑی قیمتیں ہیں، ان دعاؤں کی بڑی عظمتیں ہیں، تو لہٰذا آپ جہاں بھی جائیے دعا کریے، اپنی زبان میں بھی کریے، مناجات بھی پڑھیے، لیکن جیسے دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے توسل ہے، اللہم کل ولی کل ہے، جب بھی بگرا جوگی پورا کسی درگاہ پہ جائے سب سے پہلے اپنے امام کی یہ دعا ضرور پڑھیں۔ کسی بھی روزے پہ آپ جائیے اور میری ماں بہنیں، مرد عورت تمام آپ جوان لڑکے ضرور پڑھیں، بگرے جائیے اللہم کل ولی کل، روزہ دیکھیے اللہم کل ولی کل، جوگی پورے میں جائیے زری دیکھیے اللہم کل ولی کل، امام باڑے میں جائیے اللہم کل ولی کل، مسجد میں جائیے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن۔ یہ دعا کوئی جگہ آپ سے ایسی نہ رہے جہاں آپ نے اس دعا کو نہ پڑھی ہو، اس لیے کہ امام کہتے ہیں یہ میرا ایسا چاہنے والا ہے جس نے مجھے ہر جگہ یاد اور ہر جگہ میرے لیے دعا کی۔ تو پہلا مسئلہ اس دعا کا جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، زمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی زمانے میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے یہ دعا کسی مولوی کی بنائی بھی نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں بنائی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ علماء کی ایک کمیٹی بیٹھی ہوگی اور علماء نے یہ بنا کے ہمیں دے دیا کہ نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، تو یہ دعا نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی عالم نے بنائی، نہ کسی علامہ نے، نہ کسی عرفانی نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی مرید نے، یہ دعا ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام سے، اماموں سے یہ دعا ہے، اور اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ مفاتیح الجنان اس کا مصدر اصول کافی اور مفاتیح الجنان دو کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، اللہم کل ولی کل، جو امام سے روایت ہے۔ اور مفاتیح الجنان خصوصاً میں نے کہا ایران عراق میں سب جگہ ہر جگہ موجود ہے، کسی بھی روزے پہ آپ جائیے، کربلا جائیے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ، تو وہاں دعاؤں کی کتاب آپ کو ملے گی مفاتیح الجنان، آپ جوان لڑکے موبائل پہ سرچ کر سکتے ہیں مفاتیح الجنان کو، اس پہ پڑھی ہوئی ہے۔ حضرت علی کے روزے میں سب سے زیادہ دو ہی کتابیں رکھی ہیں، قرآن یا مفاتیح الجنان۔ ایران میں آپ جائیے، ایران کے روزے میں مشہد میں، وہاں بھی ہر روزے میں آپ کو ملے گا کہ یہ مفاتیح الجنان ملے گی اور قرآن ملے گا۔ مفاتیح الجنان کے لکھنے والے، اچھا اس کتاب کی اتنی شہرت پتہ کیوں ہو گئی؟ اتنی شہرت، ایک تو لکھنے والا بڑا عارف ہے، بڑا محدث ہے، بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہترین علامہ ہے، جسے علامہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آج ایک مجلس رٹ کے پڑھ لے تو وہ لکھوانا چاہتا ہے علامہ۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے علامہ نہیں ہے بھائی، علامہ یعنی جو علم کی انتہا پر ہو، جس کا علم بہت زیادہ ہو۔ ہمارے یہاں ایک مجلس کیا پڑھنے لگے، کہتے پوسٹر پہ کیا لکھوں گا، علامہ صاحب، اور خود شرم نہیں آتی لکھوانے والے کو، علامہ لکھوا لاتے ہیں۔ علامہ بہت بڑا درجہ ہے، اور علامہ بڑا علم حاصل کرنے کے بعد کہیں بولا جاتا ہے علامہ۔ تو علامہ تھے واقعا، علامہ عباس قمی، آیت اللہ عباس قمی، محدث تھے بڑے، لیکن کتنی ان کی کتاب مشہور ہوئی کہ ایک طرف قرآن رکھا ہے، ایک طرف وہ کتاب رکھی ہے، ہر جگہ ہر شیعہ کے پاس، علاوہ ہندوستان کے، حالانکہ ہندوستان میں ترجمہ بھی کر دیا علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اور مولانا ناظم علی خیر آبادی نے، دو ترجمے ہمارے یہاں آج مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ کتاب مفاتیح الجنان ہر شیعہ مرد
ہر شیعہ عورت کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کربلا جائیں گے تو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی، نجف جائیں گے تو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی، ایران جائیں گے تو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی، مسجد جائیں گے تو اسی کتاب کی ضرورت پڑے گی، دعائیں پڑھنے پڑیں گے تو اس کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اس کتاب میں خزانہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، ہر مرض کی دوا، ہر مرض کا علاج، ہر پریشانی کی دعا اس کتاب میں موجود ہے۔ مفاتیح الجنان اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ ان سے پوچھا گیا، کتابیں تو آپ نے اور بھی لکھی عباس قمی، لیکن یہ کتاب آپ کی کیوں اتنی مشہور ہوئی؟ تو فتح شہرت کی وجہ کیا ہے؟ اچھی صلوات پڑھیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کتاب اس لیے زیادہ مشہور ہوئی کہ انہوں نے کہا ہر آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے یا تو اپنے باپ کے ایصال ثواب کا کرتا۔ ایک پنکھا لگوایا تو ہماری نیتیں اتنی خراب ہیں، ایک پنکھا بھی ہم بغیر نام کے لگوانے کو تیار، پہلے اس کی پنکھڑیوں پہ لکھوا دیتے ہیں۔ یہاں تو مجھے نہیں دکھ رہا، خیر کوئی، اللہ کا شکر ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن جہاں جائیے، مسجدوں میں جائیے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ اچھا اگر آپ لگا کے ایسے ہی لگا دیتے تو اللہ میاں میرے کھاتے میں ڈال دیتا اس کا ثواب۔ اے سی لگائیں گے، اے سی پہ لکھ دیں، پنکھا لگائیں گے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ جو بھی کیا اپنے ماں باپ کے لیے کیا۔ میں نے یہ کتاب لکھنے کے بعد گفٹ کی، ہدیہ کی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام کہ یہ میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے میری بیوی کی خدمت۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنی شہرت دی، آخر عمر میں اتنے، دیکھیں آسان نہیں ہوتا عباس قمی بننا۔ ان کی کتاب تھی وکیل صاحب منازل آخرت، یہ کتاب ہے منازل آخرت، جس میں مرنے کے حالات، مرنے کے بعد کے حالات، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اسی طرح واضح و نصیحت کی کتاب ہے۔ ان کی یہ کتاب انہوں نے لکھ دی اور وہ کتاب چھپ گئی، ان کے ابا تک وہ کتاب ابھی تک نہیں پہنچی تھی، ابا کو نہیں دی تھی ابھی تک۔ ایک مولانا صاحب کو انہوں نے اپنی کتاب دی تو وہ مولانا صاحب میری طرح جیسے میں ہوں، حسن عابد صاحب نے کتاب لکھ کے مجھے دے دی، اور میں نے اس کتاب سے اب باتیں پڑھنی شروع کی، کلاس لینی شروع کی، واقعات پڑھنے شروع کیے۔ تو عباس قمی بھی اسی مسجد میں جاتے تھے جس مسجد میں وہ مولانا انہی کی کتاب سے، یعنی عباس قمی کی کتاب سے، لکھی ہوئی کتاب سے سارا میٹر اسی کتاب سے لیتے تھے اور پڑھتے تھے۔ عباس قمی بھی بیٹھے رہتے، تو ان کے والد جب گھر جایا کرتے تھے تو عباس قمی سے کہا کرتے تھے ایسے بنو، ایسے جیسا وہ عالم دین ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بہترین عالم دین ہے، کیا کیا باتیں پڑھتا۔ مثلا جیسے عزادار حسین کی آپ کو کوئی بات اچھی لگے اور وہ کتاب ہو مولانا عابد کی لکھی ہوئی، اور مولانا عابد کے والد کہے یار مولانا عزادار کی طرح پڑھو مولانا عزادار، تو یہ ایک دم کہتے کہ عزادار کیا پڑھ رہا، میں نے تو لکھ کے دیا، سارا کہتا نہیں کہتا وہ میری کتاب سے تو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہ سارے واقعے جو انہوں نے پڑھے میری کتاب سے پڑھے، ہاتھ میں بھی میری کتاب لیے بیٹھے، کہہ دیں گے بشر ہے۔ عباس قمی کہتے ہیں ہاں بابا بہت کوشش کروں گا کہ میں ان جیسا بن جاؤں اور ان جیسا بیان کروں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب اپنے باپ کو دکھانے تک کے لیے نہیں لکھی، جس کے لیے لکھی وہ جانتا ہے کہ کس نے لکھی ہے۔ یہ خلوص کی انتہا ہے، خلوص کی انتہا اس مصنف کی عباس قمی۔ عباس قمی نے جو 23 کے اعمال، یعنی جو آپ کریں گے انشاءاللہ اس امام باڑے میں، شب 23 رمضان المبارک شب قدر، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ والی دعا ائمہ سے مروی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ 23 کی رات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیے، اعمال شب قدر میں زیادہ سے زیادہ آپ دعا پڑھیے، کہیں کہ اللہم کل ولیک، رمضان المبارک میں ابھی گھر سے آ رہے راستے میں پڑھ سکتے ہیں اللہم کل ولیک، ضروری نہیں مولانا عابد نماز کے بعد پڑھائیں تو آپ پڑھیے، یہ نہ پڑھائیں تو نہ پڑھیے۔ ہر جوان کے، ہر بچے کے، جتنے بھی جوان لڑکے ہیں، یہ بہترین تحفہ ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، مجلس میں، ماتم میں، بازار میں، دکان میں، کہیں بھی جائیے اس دعا کو نہ بھولیے، اس لیے کہ یہ دعا آپ کا رابطہ مضبوط کرتی ہے امام زمانہ سے، اور امام زمانہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی ایک بہت بڑے مجتہد تھے، تو وہ نماز کے قنوت میں، ہر قنوت میں جب بھی نماز پڑھاتے تھے قنوت میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، ظہر کی پڑھائی، مغرب کی پڑھائی، عشاء کی پڑھائی، صبح کی پڑھائی،
اللہم کل ولیکل اللہم کل ولیکل، یہ والی دعا ضرور پڑھتے تھے قنوت میں، اور حکم بھی ہے کہ نماز میں ضرور پڑھے اس دعا کو، یعنی یہ علماء کہتے ہیں کہ قنوت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کی سب سے بڑی پرابلم سن لیجیے، اگر میں یا مولانا عابد صاحب مستقل اس کو پڑھنے لگے تو ہندوستان کا معاشرہ یہ کہتا ہے ان کے کوئی دعا اور یاد ہی نہیں۔ ایک جگہ ایک گاؤں سے ایک مولوی نکالا گیا، نکال دیا اسے بیچارے، اور ہم نے کہا بھائی اس کی کیا غلطی تھی؟ کہنے لگا مولانا جب سے آیا تھا یہاں الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ، ہماری تو 50 سال کی عمر ہو گئی اس کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے کان ترس گئے، کوئی اور سورہ پڑھ دیں گے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے مولوی کو بھائی یاد۔ اب یہ ہیں جاہل بیچارے گاؤں کے، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ مولانا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ شریعت میں وارد ہوا ہے کہ زیادہ ثواب پہلی رکعت میں انا انزلنا کا ہے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ۔ وہ بڑھا رہے تھے آپ کا ثواب، آپ نے ان کا مسلح ہی لپیٹ دیا، جائیے آپ کے کچھ یاد ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا لوگ بیچارے کیا پڑھنا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، انا اعطینا بھی پڑھیے، اذا جاء نصر، ہر سورہ پڑھیے، مختصر کریے نماز کو، لیکن زیادہ فضیلت جو ہے وہ انا انزلنا اور قل هو اللہ۔ تو لہٰذا اسی طرح قنوت میں زیادہ فضیلت ہے اللہم کل ولیکل کی۔ جب وہ زیادہ پڑھنے لگے آیت اللہ بہاء الدینی تو مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھ لیا مولا اے مجتہد صاحب آپ کے کوئی دعا اور یاد نہیں کیا؟ یہ اللہم کل ولیکل۔ تو انہوں نے کہا میں اس دعا کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے امام زمانہ کا حکم ہے کہ مجھے نماز میں یاد کیا کرو، اس لیے میں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ تو بعض مجتہدین ایسے ہیں جو اکثر اس دعا کو اللہم کل ولیکل کو مستقل پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ بس دیکھ لیجئے آپ، ایک فائدہ، انشاءاللہ باقی فائدے کل آئیں گے۔ ایک فائدہ اللہم کل ولیکل کا یہ روایت میں موجود ہے کہ جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم کل ولیکل، اے میرے پروردگار تو ہو جا، کس کے لیے ہو جا؟ امام زمانہ کے لیے، امام حسن عسکری کے بیٹے کے لیے تو ولی ہو جا، یعنی تو اس کا مددگار ہو جا، تو اس کا حامی ہو جا، تو اس کا ناصر ہو جا، تو اس کا نگہبان ہو جا، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہو جا، اور جب تک تو اس کو اپنی زمین پر ظاہر نہ کرے تب تک اس کی حفاظت کرتا رہے۔ تو اللہ سے آپ نے دعا کیا کی امام زمانہ کے لیے؟ یعنی اللہ امام زمانہ کی تو حفاظت فرما۔ تو اگر کسی شریف آدمی کو آپ دعا دیں گے تو وہ شریف آدمی تمہیں پلٹ کے بد دعا دے گا یا دعا دے گا؟ دعا دے گا۔ اللہم کل ولیکل دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ادھر مومن کی زبان سے امام زمانہ کے لیے دعا نکلتی ہے، ادھر امام زمانہ کی زبان سے اس مومن کے لیے دعا نکلتی ہے، پروردگار جو میرے لیے دعا کر رہا ہے اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے۔ برائے سلامتی امام زمانہ باواد بلند صلوات۔ اسی لیے اس دعا کا نام ہے دعائے سلامتی امام زمانہ، یعنی امام زمانہ کی سلامتی کی دعا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ تمہیں 3 دعائیں دیں، لمبی عمر 1، زیادہ مال 2، زیادہ اولاد 3، یہ 3 دعائیں امام زمانہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک واقعہ دلیل کے طور پہ بیان کروں گا کہ ایک شخص نے امام علی نقی کو دعا دی مولا تمہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھے، تو امام نے اس کو یہی 3 دعائیں دی۔ تو اسی طرح اگر کوئی امام زمانہ کے لیے دعا کرے گا تو امام زمانہ کی دعا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے تم امام کے لیے دعا کرو، امام تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضا وتمتعہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اتنے اذان کے لیے کھڑے ہوں۔ تمام مومن و مومنات، تمام شیعہ حیدر کرار، تمام آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ